تو اصل شریعت کی اتباع ہے، جہاں چپ رہنے کا حکم ہے وہاں چپ رہو، جہاں بولنے کا حکم ہے وہاں بولو۔ اذان ہو رہی ہے، حکم ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم خاموشی کے ساتھ اس کا جواب دو۔ وہ اللہ اکبر کہے تم بھی کہو، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم بھی یہی کہو، وہ اشہد ان محمدن رسول اللہ کہے تو تم بھی یہی جواب کہو۔ کچھ لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نہیں ہے یہ، بالکل وہی الفاظ کہو۔ کچھ لوگ انگوٹھے چوم رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اور جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو پھر اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے ان دونوں کلموں میں، اور پھر اللہ اکبر آپ نے بھی کہنا، لا الہ الا اللہ کے جواب میں آپ نے یہ کہنا۔ اب کیا حکم ہے؟ اب حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم میرے اوپر درود بھیجو۔ اب درود پڑھو، پہلے اذان سے نہیں، اذان کے بعد حکم ہے اب درود پڑھو۔ اب درود پڑھ لیا، اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھو۔ جس نے ایسا کر لیا، اذان کا جواب دیا، اس کے بعد درود شریف پڑھا اور وسیلے کی دعا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ جو اذان کی دعا یہ پڑھ لی، فرمایا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، واجب ہو۔ تو یہ روزانہ 5 بار یہ عمل ہم دہرا سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا احساس نہیں ہے کہ اذان کا جواب کتنی اہمیت ہے اس کی۔ ٹھیک ہے آپ مسجد میں ہیں، اب آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے، اگر آپ اپنا کام روک کر اذان کا جواب دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اصل جواب یہ ہے کہ آپ اذان سن کر مسجد کی طرف آ جائیں، یہ اصل جواب ہے۔ اور وہ کلمات کا دہرانا سنت اور مستحب کے درجے میں ہے، نہیں کریں گے گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال اتنی بڑی فضیلت تو مل رہی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے، لیکن اس طرح سے کریں جس طرح سے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اذان سے پہلے نہیں، اذان کے اختتام پر آپ درود شریف پڑھیے اور پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کیجیے۔